بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مری میں پیش آنے والا حادثہ قابل افسوس ہے۔ اللہ پاک مرنے والوں کو مغفرت اور ان کے لواحقین کو صبر دے، آمین۔ اس حادثے کا سبب اور غلطی کس کی ہے؟ اب یہ بحث عروج پر ہے۔ در حقیقت یہ غلطی سب کی برابر ہے، کیونکہ اپنی اپنی ذمہ داری کا حق مکمل طور پر ادا نہیں ہوا اور سیاحوں کی جانب سے عقل سے فیصلہ نہیں لیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق 4 روز پہلے موسم اور حالات کے پیش نظر ایڈوائزری اور الرٹ جاری کیا گیا تھا، تو پھر مکمل طور پر راستے بند کیوں نہیں کیے گئے؟ اور اگر ایسا ہے تو ریاست کے چوتھے ستون خود مختار میڈیا کی ذمہ داری تھی کہ اس ایڈوائزری اور الرٹ کو باقاعدہ خبروں کا حصہ بناتا، لیکن میڈیا کو تو سابقہ وزیر اعظم کی ڈیل کروانے، جھوٹ بولنے اور بےہودگی پھیلانے سے فرصت نہیں ہے۔ اور اب اس واقعہ کے بعد حکومت کی ناکامی، واقعہ کی ذمہ دار انتظامیہ وغیرہ پر پروگرام کیے جائیں گے، چونکہ ہماری عوام کا مزاج بھی میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ کا پیروکار زیادہ ہے، جس وجہ سے لوگ اپنی عقل اور تحقیق سے کم اور سنی سنائی باتوں اور ٹرینڈز پر فوکس زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ ایڈوائزری اور الرٹ باقاعدہ پبلک کیا جاتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، لیکن افسوس یہ ہے اس حادثے اور ہلاکتوں کے بعد سفری اور موسمی مشکلات کے باوجود تازہ اطلاعات کے مطابق لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ پھر بھی مری جانے پر باضد ہے۔ یہ کل کے منظر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سیاستدانوں کو غلط وقت سیاست کرنے کا موقع مل گیا۔ اگر حکومت کی غلطی ناقص انتظامات ہیں تو اپوزیشن اور حکومت مخالف عناصر کی غلطی اس حساس موقع پر منفی سیاست کرنا ہے۔ خیر، اب آئے قرآن کے پیغام اور اصل حقائق کی جانب۔ آپ اس حقیقت کو ہمیشہ اپنی رائے اور فیصلوں میں مقدم رکھا کریں کہ موت اور حادثے یکدم نہیں ہوتے۔ ایسے واقعات کا رونما ہونا بہت پہلے ہی ازلی فیصلوں کی کتاب پر لکھا ہوتا ہے، جسے تقدیر ایک معینہ مدت تک سنبھالے رکھتی ہے۔ پھر وقت آنے پر تقدیر اور وقت دونوں مل کر اس ازلی فیصلے کو لکھے ہوئے کے مطابق سر انجام دیتے ہیں، اور پھر پیچھے آنسو، دکھ، افسوس اور سیاست، الزامات صرف نفسانی کیفیات کی صورت باقی رہ جاتے ہیں، جو کچھ روز کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیپٹر بھی کلوز ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سیر و سیاحت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سیر و سیاحت کرنے کا قرآن نے اس آیت کے مطابق ایک مقصد بیان فرمایا ہے کہ لوگ ماضی میں تباہ کی گئی بستیوں کے محرکات اور اسباب کو دل سے سمجھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اور اس آیت میں فرما دیا گیا کہ زمین اور آسمانوں کے درمیان چیزوں کو کھیل تماشوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو سیر و سیاحت اور اس برف باری کے نظاروں میں اللہ پاک کی قدرت تلاشتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قدرتی نظاروں میں اللہ پاک کی خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کی نعمتوں کا قلب و روح سے شکر گزار ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ سب کے سب نفس کی خواہش اور نفسانی لذات کے لیے سیر سپاٹے کرتے ہیں، اور ایسی خوبصورت جگہوں پر پیسہ اکٹھا کرنے والے دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی کہیں جائیں تو نیک مقصد اور نیک نیت کو مد نظر ضرور رکھا کریں، اور تازہ ترین صورتحال اور حالات کو نظر انداز مت کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو عقل اور شعور سے فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی نواز رکھی ہے۔ یہ زندگی رب کی عطا ہے، اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ باقی موت تقدیر کا فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا، اور وہ کب، کیسے، کہاں آ جائے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔